شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم بس آرام دہ اور آسائش والی زندگی چاہتے ہو، مگر اس سب کے آخر میں بہرحال موت ہے۔ جیسے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی ویسے ہی تمہاری ملکیت ختم ہو جائے گی، تمہاری نظر کمزور ہو جائے گی، تمہاری ذہنی صلاحیت کم ہو جائے گی، تمہاری کھانے اور پینے کی طلب کم ہو جائے گی، تم جسمانی آسائشوں کو دیکھو گے مگر ان سے ذرا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، تمہاری بیوی اور بچے تمہارے مرنے کا انتظار کریں گے، غم اور فکر تم پر چھا جائے گا کہ دنیا جاتی رہے گی اور آخرت تم سے ملنے آ جائے گی، اور اگر تمہارے پلے نیکی ہوئی تو آخرت تمہیں خوش آمدید کرے گی اور اپنے سینے سے لگا لے گی، پر اگر ایسا نہ ہوا تو قبر تمہاری رہنے کی جگہ ہوگی اور جہنم کی آگ تمہاری نگہبان ہوگی۔ تم کب تک مالک سے ملک اور ملکیت کی وجہ سے توجہ پھیرے رہو گے؟ بہت جلد تم دوسری دنیا میں پہنچ جاؤ گے اور ایسا لگے گا جیسے یہ دنیا کبھی تھی ہی نہیں اور آخرت کبھی رکی ہی نہیں۔ دشواریاں سزا ہیں یا گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ؟ پہلا، ہمیں دشواریاں بطور سزا دی جا رہی ہیں، اس کی علامت یہ ہے بے صبری، رنج اور لوگوں کو شکایتیں لگانا۔ دوسرا، ہمیں دشواریاں ہمارے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں، اس کی علامت یہ ہے بہترین صبر، شکایت سے گریز اور اللہ کے احکامات کی فرمان برداری بغیر غصہ کیے۔ تیسرا، ہمیں دشواریاں روحانی ترقی کے لیے دی جا رہی ہیں، اس کی علامات یہ ہیں اطمینان اور خدا پر مکمل بھروسہ۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہاری پچھتاوے پر روئے گا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں، میرا رب راستے بنائے گا۔ اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کی دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے، بے شک میرا رب مجھے مایوس نہیں کرتا۔ دیر لگتی ہے لیکن میرا رب دیتا ضرور ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہنا، کیونکہ اس پوری کائنات میں جتنی جلدی رب راضی ہو جاتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم نے اپنے فیصلے اللہ پر تو چھوڑ دیے ہیں، مگر بھی سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو
کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کشتی آر لگے گی یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کی گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پہ فیصلہ اللہ پر چھوڑو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہتر ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کی دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔